وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سبوں کو خوش رکھے، کامیاب کرے، ہر مصیبت و پریشانی سے نجات دے، اور شرک و کفر وغیرہ سے پوری امت کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ بہت مناسب ہوگا کہ شرک اور کفر کی تعریف جان لی جائے، ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو سمجھ لیا جائے، تاکہ سوالوں کے جواب کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ دیکھیے، شرک کی تعریف بہت جامع تعریف جو کی گئی ہے، صرف بعض العبادت لغیر اللہ، ما سوى اللہ کے لیے عبادت کی بعض قسموں کو پیش کرنا۔ عبادت حق اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی عبادت کی کوئی بھی قسم پیش کی جائے، جو اعمال اور جو عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں سے کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کی جائے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وفات پا چکا ہو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، یا کوئی بھی ہو، تو یہ شرک ہوتا ہے، اور اسی کو شرک اکبر بھی کہا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرک اکبر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر بندہ بغیر توبے کے چلا گیا۔ کفر کیا ہے، اس کو بھی سمجھتے ہوئے چلیے۔ کفر یہ ہے اللہ پر ایمان قبول نہ کرنا، یا صحیح معنوں میں جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہے اس طرح سے قبول نہ کیا جائے، یا اسلام کے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا جائے، یا جھٹلایا جائے کسی بھی چیز کو جو ثابت ہے، یا اسلام کے ثابت شدہ چیزوں میں سے کسی چیز میں شک کی جائے، یا اسلام سے اعراض کیا جائے۔ کفر کی تعریف میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، یا صحیح طریقے سے ایمان نہ لانا، یا ان میں سے کسی چیز کو جو ثابت ہیں اسلام سے، ایمانیات سے، بنیادی امور سے، اس کو جھٹلانا، یا شک کرنا، یا اعراض کرنا، یا تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں کفر کی تعریف میں۔ گویا کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہے دونوں میں، آپ کو سمجھنے کے لیے اگر میں بتا دوں، کفر ایک درخت ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شرک ہے، اس میں سے گویا کہ کسی بھی چیز کا انکار کرنا، یا شک کرنا، یا تکبر کرنا، یا اعراض کرنا، یہ بھی اس کی ایک شاخ ہے۔ ایک اس میں سے نفاق ہے، ایک اس میں سے الحاد ہے، اللہ کو ماننا ہی نہیں، ایک اس میں سے ارتداد ہے، اسلام قبول کر کے باہر نکل جانا ہے اسلام سے۔ یہ سب کس کے شاخ ہیں؟ کفر کے شاخ ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، یا غوث المدد، ڈائریکٹ پکار رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، حالانکہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا اللہ کو مان رہا ہے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اب پھر بھی مدد مانگ رہا ہے کس سے؟ غوث سے، یا نبی سے، یا ولی سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس بات کا کہ اللہ کو تو مان رہا ہے، لیکن کس کو پکار رہا ہے؟ ما سوى اللہ کو پکار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھل کر کے کہہ دیا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا۔ بعض آیات میں ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ اللہ کے علاوہ بھی پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں پکارتے، کسی اور کو پکارتے تو بھی شرک ہے، اور اللہ کو پکارتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، یہ سب شرک اور کفر کے زمرے میں۔ اور ایک آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ اسباب کے لائن سے وہ پکارتا ہے، یعنی بطور واسطہ پکارتا ہے۔ بطور واسطہ بھی اگر کسی کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی منع کر دیا ہے، بطور واسطہ بھی نہیں پکارنا ہے، اس لیے کہ بطور واسطہ جس کو پکارا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا ہو جائے، یا ہماری دعا قبول ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے مکہ کے کافر بھی جو ہے نا ایسے ہی پکارا کرتے تھے بطور وسیلہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ مستقل طور پر اللہ کو نہیں پکارتے تھے، لات، عزیٰ، منات، یا انبیاء، اولیاء وغیرہ، یا ملائکہ، ان سبوں کو پکارتے تھے، تو مستقل طور پر نہیں، بطور وسیلہ ہی پکارتے تھے۔ اسی بنا پر ان کو پکارتے تھے کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یا اللہ کے یہاں سفارشی بن جائیں گے، جیسا کہ آج کے لوگ پکارتے ہیں انہی دو اسباب کے تحت، کہ سفارشی بن جائیں گے یہ ہمارے، یا اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ نے دونوں وجہ کو سختی سے رد کر دیا ہے۔ سورہ زمر کے اندر بھی ہے
ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ سبوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پکار اللہ کا حق ہے، پکار اللہ کا حق ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ادعوا ربکم، رب کو پکارو۔ وقال ربکم ادعونی، آپ کے رب نے کہا تم لوگ مجھ کو پکارو۔ جی، اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کر لیجئے کہ جب بندہ کسی اور کو پکارتا ہے کہ اللہ سے دعا کر دیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے وہ ہماری طرح زندہ ہیں کہ کیا وہ دعا کر دیں گے؟ اس کو بھی قرآن و سنت نے رد کیا ہے۔ وہ ہماری طرح زندہ نہیں ہے، دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے، بلکہ برزخی زندگی میں ہے وہ، ان کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر کس نے کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کے دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کے کام کا، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان سارے اسباب کو، ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے چن چن کر کے قرآن میں رد کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں رد کیا ہے، چونکہ یہی چیزیں شرک تک پہنچاتی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب بندہ اسباب و وسیلہ کے لیے کسی نبی کو، کسی ولی کو پکارتا ہے تو پھر یہ ذریعہ بن جاتا ہے شرک اکبر کا۔ اس کو خوش کرنے کے لیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نظر و نیاز پیش کرتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، دیگیں چڑھاتا ہے، اور بہت سی چیزیں یا بہت سے اعمال ایسے بجا لاتا ہے جو شرک اکبر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالص طور پر پکارا جائے، تمام قسم کی عبادتیں، نظر و نیاز ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، عاجزی کے ساتھ مدد مانگنا ہو، پناہ طلب کرنا ہو، اس طرح کی جتنی بھی قسمیں ہیں، طواف کرنا ہو، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کیا جائے گا تو بندہ شرک سے محفوظ و مامون رہ سکتا ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ بندہ شرک میں گر پڑے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بچنے کے لیے دعا کی ہے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اسی لیے ابراہیم تیمی تابعی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون مامون ہو سکتا ہے شرک سے؟ ذرا غور کر لیجئے، لوگوں نے بہت لائٹلی لیا ہے، بہت لائٹ لیا ہوا ہے، لیکن معاملہ بہت نازک ہے۔ لہٰذا تمام قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے خالص کی جائیں، ڈائریکٹ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مدد مانگی جائے، ہر قسم کی عبادت کو اس کے لیے پیش کیا جائے۔ اگر شرک سے بچ کر بندہ گیا تو باذن اللہ تعالی، جیسا کہ واقعہ معراج کی خوشخبری ہے، 3 چیزوں کی بشارت، 3 تحفے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شرک سے بچ کر کے جائے گا اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اب آئیے، کیا پر اللہ شرک کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے معاف نہیں کرے گا کہ اللہ رب العالمین کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ دوسری بات، غیر اللہ کو دانستہ ہو یا نہ دانستہ ہو اللہ کے برابر کر دیتا ہے، اس لیے کہ حق تھا سجدہ کس کا؟ اللہ کا، اس نے یہ سجدہ کس کو دے دیا؟ غیر اللہ کو دے دیا۔ اللہ کا حق تھا کہ آپ اس کو پکاریے، اس سے مدد مانگیے، درجنوں آیات قرآن میں ہے۔ بندہ اللہ کے ویلو کو ڈاؤن کر دیتا ہے، عرش سے فرش پہ ڈال دیتا ہے مرتبے میں، اور اس کے بعد پھر غیر اللہ کو پکارتا ہے، جبکہ قرآن کی کتنی آیات ہیں کہ اللہ کو پکارو۔ اللہ رب العالمین کے حق کو ضائع کرنا، اللہ کے مقام و مرتبہ کو ضائع کر دینا، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا، وہ سمجھے یا نہ سمجھے اس بات کو برابر کر دیتا ہے، شرک کرنے والا برابر کر دیتا ہے۔ جی، گرچہ وہ اللہ کو مانتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، لیکن حقیقتاً، واقعتاً اللہ کے حق کو ضائع کر دیتا ہے، غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کریں، جب غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے گا تو یہ حق اللہ کا ضائع ہو گیا۔ اب ضائع ہونے کے نتیجے میں غیر اللہ کس کے برابر ہو گیا؟ مقام و مرتبہ میں اللہ کے برابر ہو گیا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سواری پر سوار کیا اور فرمایا، یا معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے،
ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، کچھ بھی ساجی نہ بنائیں، جی کچھ بھی، شیئا کچھ بھی ساجی نہ بنائیں۔ جب ایسا بندے کر لیں گے تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے، اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے، یعنی جہنم سے دور کر دے، جنت میں داخل کرے۔ معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہ سناؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ صرف اسی پہ بھروسہ کر لیں گے۔ جی تو کیا پتہ چلا، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہر طرح سے اللہ کی عبادت کو ہم خالص کریں، کسی کا بھی ساجھی نہ ہو، کسی کا بھی شریک نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بت ہو، حجر ہو، شجر ہو، شمس ہو، قمر ہو، کسی کو بھی ساجھی نہیں بنانا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ ہاں اگر توبہ کر لے، دنیا سے توبہ کر کے جائے تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ تو کیا پتہ چلا، شرک کی بخشش اس لیے نہیں ہے اور مشرک کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ کے حق کو ضائع کر دیتا ہے، جبکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے آنکھ، کان، ناک، پورے جسم کو بنایا، جان ڈالی ہے، اسی بنا پر اب پھر بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے بغیر ہم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اتنے احسانات کے باوجود اگر ہم اللہ کے حق کو ضائع کر دیں، اس کے مقام و مرتبہ کو ضائع کر دیتے ہیں، تو بھلا بتائیے اس سے اچھا تو جانور ہے، اس سے اچھا حیوان ہے۔ کوئی بھی حیوان اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، سبھی اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، اللہ کے لیے تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح و تحمید وغیرہ تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ایسا آدمی بخشش کے لائق نہیں ہے جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیتا ہے اور اللہ کے حق کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ کے مقام و مرتبہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب آئیے، جہاں تک آپ نے کفر کی بات کی ہے تو میں نے بتا دیا کہ کفر جو ہے نا صرف انکار کا نام نہیں ہے، بلکہ کفر ایک درخت ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں، جیسا کہ ہم نے بتلا دیا۔ ایک بندہ اللہ کا انکار کرتا ہے، کفر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، وہ بھی کفر میں داخل ہے، انکار میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن پریکٹیکلی اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ذرا سا غور کیجئے میرے ساتھ کہ ایک آدمی جو ہے دل میں کفر چھپایا، منہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کو منافق کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے کیونکہ دل میں ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، بس اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے مکمل طور پر، شریعت کو تو دور کی بات ہے، اللہ ہی کو نہیں مانتا ہے، جس کو الحاد کہا جاتا ہے، ملحد ہے وہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ ایک آدمی اسلام میں آ کر کفر کر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو گویا کے نتیجے میں سب برابر ہے، یہ پانچوں جو قسمیں ہیں کفر کی، یہ سب نتیجے میں برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کبھی مشرک کہا ہے، کبھی کافر کہا ہے۔ جی قل یا ایھا الکافرون، یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، لیکن کافر کہا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ دیکھ لیجئے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اللہ کو مانتے تھے، عبادت میں شرک کرتے تھے، تو اللہ نے کافر کہا ہے۔ اسی طریقے سے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ اللہ نے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ تو رزلٹ میں شرک ہو یا انکار ہو یا شک ہو یا جھٹلانا ہو یا اعراض ہو یا نفاق ہو یا ارتداد ہو، یہ سب رزلٹ میں برابر ہے، اور اسی لیے کافر کو مشرک کہا گیا، مشرک کو کافر کہا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کفر کا دائرہ وسیع ہے، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ ایک درخت ہے، اس کی مختلف شاخیں، اس میں سے ایک شرک بھی ہے، تو رزلٹ میں سب برابر ہے۔ ہندو ہو وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جب شرک کرتا ہے تو کس میں چلا گیا؟ کفر کے دائرے میں چلا گیا۔ جی تو ان موضوعات کو ذرا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر التباس کی بنا پر آج لوگ کلمہ پڑھ کر، اللہ کو مان کر، اللہ پر یقین کر کے بھی یا مان کر کے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت پر شک کر رہے ہیں یا اعراض کر رہے ہیں۔ یہ سب کفر کے دائرے میں آتا ہے، شرک بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت کو، بلکہ جتنے بھی لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں اور کبھی واسطے کا نام لیتے ہیں، اس طرح سے جو ہے شرک کے
اتھاہ وادی میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، سبوں کو توحید و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو استقامت پر گامزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔